اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر. ان سے جانتے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے جو ایکسپورٹرز ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے کیا خاص پیکج ہے. آج سے ایک سال چند مہینے پہلے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے میکرو اکنامک سچویشن اس طرح کی ہے، ریزروز اتنی تیزی سے کم جا رہے ہیں کہ ہمیں IMF پروگرام کا حصہ بننا پڑے گا. کنڈیشن بڑی اسٹرینجنٹ تھیں، اس لیے کہ اس سے چند سال پہلے ہم ڈیریل ہو گئے تھے IMF پروگرام سے. انفلیشن جو ہے 38% پیک اپ کر کے اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 1.5%. آپ نے اس بجٹ میں دیکھ لیا ہے. ایکسپریس نیوز سے میں ہوں آمنہ علی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر. ان سے جانتے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے جو ایکسپورٹرز ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے کیا خاص پیکج ہے. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے کل، اس میں بتائیے گا کہ مینوفیکچررز کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے کیا جو ہے رکھا گیا ہے، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کون سا پیکج رکھا گیا. دیکھیے، یہ سارے پیکج کا ہم نے بجٹ کا انتظار نہیں کیا تھا. آج سے ایک سال چند مہینے پہلے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے میکرو اکنامک سچویشن اس طرح کی ہے، ریزروز اتنی تیزی سے کم جا رہے ہیں کہ ہمیں IMF پروگرام کا حصہ بننا پڑے گا. اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا. اور IMF پروگرام میں ہم آئے اور کنڈیشنز بڑی اسٹرینجنٹ تھیں، اس لیے کہ اس سے چند سال پہلے ہم ڈیریل ہو گئے تھے IMF پروگرام سے. لہٰذا وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. ایک سال کے اندر آپ نے ریزلٹس دیکھ لیے. آپ نے دیکھ لیا کہ انفلیشن جو ہے 38% پیک اپ کر کے اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 1.5%. آپ نے اس بجٹ میں دیکھ لیا ہے کہ انفلیشن کا فگر جو ٹارگیٹڈ تھا وہ 12% تھا اور ہم 4.7% پہ اچیو کیے ہیں. اس کے نتیجے میں بجٹ سے بہت پہلے ہم نے انٹرسٹ ریٹس کو، پالیسی ریٹس کو کم کرنا شروع کیا. وہ 22% تھا، اب 11% آ گیا ہے. اس بجٹ سے پہلے پاور کے ریٹس کم کرنا شروع کر دیے ہیں. سو گراؤنڈ ہم نے سیٹ کر دیا تھا تاکہ مینوفیکچرنگ اور اسپیشلی ایکسپورٹرز کو فائدہ ہو اور وہ کا ریلیٹیولی کمپیٹیٹیو ایج اپنی حاصل کریں. اب آ گیا اس بجٹ میں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے ہمارے ٹارگیٹ کے مطابق ہے. 5.6% ہم اچیو کریں گے اس سال کا، which is way better than what it used to be 8 to 9%. اور اگلے سال کے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کا جو اندازہ ہے وہ ہے 3.9%, which is phenomenal. and یہ ڈیولپ کنٹریز کا اس طرح ہوتا ہے. تو ہمارے پاس فسکل اسپیس تو آ گئی ہے بیکاز انٹرسٹ ریٹس کم ہونے کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ گورنمنٹ کی بہت کم ہوئی ہے. فسکل اسپیس آئی ہے، اسی لیے فسکل ڈیفیسٹ بہت کم ہوا ہے. بٹ don't forget that we are in an IMF program for another 2 years, and in the IMF program the governing condition is not the fiscal deficit, it's the primary surplus. Primary surplus کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ کا جو فائدہ ہوا ہے وہ تو فسکل ڈیفیسٹ میں فائدہ ہوا ہے، بٹ پرائمری سرپلس میں نہیں فائدہ ہوا. پرائمری سرپلس ریونیو مائنس ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. سو ہم ریونیو میں وہ ساری بریکس ابھی نہیں دے سکتے جن کی ہمارے پاس فسکل ڈیفیسٹ میں امپروو ہونے کی وجہ سے اسپیس موجود ہے. سو اس کے اندر رہتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ہم اب 2.7% گروتھ سے 4.2% پہ جائیں، جو مجھے بڑی ریئلسٹک لگ رہی ہے. اس لیے ریئلسٹک لگ رہی ہے کہ 2.7 میں سب سے زیادہ جو ہمارا سیٹ بیک ہوا ہے وہ ایگریکلچر میں ہوا ہے. اور ایگریکلچر جو 24% ہے GDP کا حصہ، وہ کسی کی غلطی سے یا گورنمنٹ کی غلطی سے نہیں ہوا، وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے IMF ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فیسلٹی بھی دے رہا ہے. تو وہ ایک واقعی فنومنا پاکستان میں آ رہا ہے. ٹیمپریچر ایکسٹریمز میں جاتا ہے. اس سے پہلے سال میں آپ نے دیکھا کہ GDP گروتھ 6.3% تھی، اب ایک دم سے 0 پہ آ گئی. تو ایک تو لو بیس افیکٹ ہوگا اگلے سال میں، اور دوسرا انشاءاللہ ہر سال تو ایک گلوبل وارمنگ کا اتنے ایکسٹریم ٹیمپریچرز نہیں آئیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گا. تو 4.5% ہماری ایگریکلچر گروتھ ہو گئی تو ہم انشاءاللہ 4.5% 4.25% GDP گروتھ پہ پہنچ جائیں گے اگلے سال. اب آ جائیں کہ the lifeline of this country economy in future is the exports, because ہم نے اپنے ریزرو بلڈ کرنے. کنٹری اس وقت تیار ہے ٹیک آف کرنے کے لیے. کنٹری ہم 6% پہ جا سکتے ہیں، بٹ ہماری ریزروز جو ہیں وہ ہمیں روکتے ہیں، اور ریزروز آہستہ آہستہ بلڈ ہوں گے. اور ریزروز کے بلڈ ہونے پہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ٹیک آف کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے واٹ از دا باٹم لائن؟ ایکسپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. اس کے لیے اس بجٹ میں کیا آیا ہے؟ پاور ریٹس پہلے کم ہو گئے تھے، انٹرسٹ ریٹس اور کم ہو گئے ہیں. اس بجٹ میں ایک نئی ٹیرف پالیسی آئی ہے جو 5 سال کے اندر تقریباً دنیا کی ہر ڈیولپڈ کنٹری کی ٹیرف پالیسی کا مقابلہ کرے گی. اور اس پہ عمل 1 جولائی سے شروع ہو
گیا. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اور ایکسپورٹر کو کاسٹ آف را مٹیریل کم ہو جائیں گے, بیکاز ان کے اوپر ڈیوٹیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں. جب وہ ہوگا آپ کو یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گی سر, ڈسپائٹ آف بینگ اے پارٹ آف IMF کنڈیشنز اور سارا اس کے اندر ہم آتے ہیں, لیکن جو کہا گیا تھا کہ سی پیک فیز 2 میں ہم جو ہے انڈسٹریلسٹ کو جو ہے مزید ایک فیوریبل انوائرمنٹ دیں گے, تو اس حوالے سے منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے اسپیسیفکلی کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. اچھا, میں نے آپ کو IMF پروگرام, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری اور نئی ٹیرف پالیسی کی بات کر لی. اب اس کے ساتھ ہم اس بجٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے نئی انڈسٹریل پالیسی لے کے آئیں گے. یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی انڈسٹریل پالیسی ہوگی جو ایک گورنمنٹ دے گی. اس کے اندر ہم وہ ساری امپیڈمنٹس جو ہمارے ایکسپورٹر کو, ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو آتی ہیں, جس طرح ہراسمنٹ ہے, ریگولیشن بہت زیادہ ہے, انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن نہیں ہے, باہر کے پیسے لوگ ڈر کے یہاں لاتے نہیں ہیں, تو وہ ساری چیزیں, ایکسیس ٹو بینکنگ کریڈٹ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ہم اس پہ انکارپوریٹ کر کے وہ ایک انڈسٹریل پالیسی لا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری, نیو ٹیرف پالیسی اینڈ انڈسٹریل پالیسی, یہ ساری ملا کے جو ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس طرف ہم انشاءاللہ لیڈ کریں گے, اور ہم 3-4 سال کے اندر سلولی اینڈ گریجولی 6 سے 7% گروتھ پہ پہنچیں گے. سر لاسٹ کویشچن, یہ جو ہمارے جیسے پاکستان اسٹیل ملز ہے اور دیگر جو تمام طرح ایسے ادارے جو آپریشنل نہیں ہیں, ان کے حوالے سے منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے کیا اقدامات اٹھائے؟ اس پہ پرائم منسٹر نے بہت ہی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جو ادارہ بلیڈ کر رہا ہے اور جو ادارہ بڑے عرصے سے چل نہیں سکا اور اس کی گورنمنٹ کو لاسز ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بجٹ کے اوپر ان کا بڑا اسٹرین ہوتا ہے, اس کو پرائیویٹائز کرو اور اس کی جگہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آؤ. تو اس وقت اسٹیل مل بھی پرائیویٹائزیشن لسٹ میں ہے, although ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پرائیویٹ پارٹی آ کے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے, بٹ اس کی چانسز مجھے کم نظر آتی ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کو ہم نے بہت اس کے اندر جو بلیڈنگ ہو رہی تھی ریسورسز کی وہ کم کیے ہیں, ان کے جو یونٹس تھے جو لاس میکنگ تھے ان کو ہم نے کم کیا ہے. اسی طرح ہم نے اسٹیل مل کے اندر بہت خرچے اپنے کم کیے ہیں, اور یوٹیلیٹی اسٹور بھی پرائیویٹائزیشن لسٹ میں آ گیا ہے. The bottom line is کہ government should not be in the business or doing business, یہ ہمارا سلوگن ہے, اور ہم تمام ایسے لاس میکنگ اداروں سے 2-3 فیز میں باہر نکل جائیں گے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے. تھینک یو. بالکل جی, یہ ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار موجود ہے اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی.